قبر میں جانا ہے ان کی تیاری کرو، مگر جب عاشق جاتا ہے تو جانتے ہو انداز کیا ہوتا ہے، غلام جاتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے، تقریر ختم۔ عاشق کا انداز بتاتا ہوں۔ ایک عاشق ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عاشق، ایسے عاشق نہیں جیسے ہم ہیں عاشق، عشق کی عین سے واقف نہیں، دعویٰ عشق کا ہے۔ ابھی تو ہم یہ بھی نہیں جانتے عشق ہوتا کیا ہے۔ میں بتاؤں عشق کیا ہے؟ عشق رحمت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا پانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو زندگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست بود و بائی سے ہر ہست بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، عشق میں وہ کون ہے تو بادشاہانے ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، عشق اتنا آسان نہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا، عشق کی منزلوں میں امتحان ہے، عشق وہ ہے جس نے آدم کا امتحان لیا، عشق وہ ہے جس نے ایوب کو صبر سے آزمایا، عشق وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو آزمایا، جس نے حضرت یوسف کو مصر کے قید خانوں میں آزمایا، عشق وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو طائف میں آزمایا، عشق وہ ہے جس نے حسین کو کربلا میں آزمایا۔ عشق کیا ہے عشق کو سمجھنا ہے تو آؤ بریلی چلو، امام اہل سنت تاجدار بریلی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عاشق نے آگ لگائی، کیسی آگ لگائی؟ قبر میں پہنچا حضرت بایزید بستامی، تفصیل کا وقت نہیں مگر سنو، قبر میں پہنچے حضرت بایزید بستامی، قبر میں پہنچے تو فرشتے آ گئے، فرشتے تو آتے ہیں، بڑی ہیبت ناک شکلیں، بڑے بڑے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، آئے قبر کے اندر حضرت بایزید بستامی سے کہنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون؟ مگر قبر عاشق کی ہے، عاشق ہے قبر۔ عاشق نے کہا تم بتاؤ تم کون؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کہا من رب کا، تیرا رب کون؟ عاشق بولا تم بتاؤ تم کون؟ کہنے لگے ہم اللہ کے فرشتے، ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے امتحان لینا، سوال کرنا۔ عاشق کہنے لگا حضرت بایزید بستامی نے فرمایا قبر میں آئے ہو مگر تم یہ نہیں جانتے میرے آقا کا طریقہ کیا، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا۔ فرمانے لگے فرشتے تاجدار مدینہ کی سنت یہ ہے پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو، پہلے بولو بولو شمال کھیڑے والو، پہلے سلام
कलाम, ये तो नबी की सुन्नत। यहाँ एक घर में एक छत के नीचे बेटा अपने अब्बा को सलाम नहीं कर रहा। बोले मुझे अब्बा मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, और ससुर साहब को बहुत तबीयत से अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अच्छा ये अब्बू, और वो घर में जो है वो क्या है? वो टब्बू। याद रखो, सलाम करो, शरीयत कहती है उनका भी अदब करो। मगर ये तेरा बाप है जिसने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, जिसने तेरे लिए अपनी जवानी को खपाया है, जिसने उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया है, जिसने तेरे लिए रात दिन मेहनत मजदूरी की, तू उस बाप के एहसान भूल गया। आज तू क्या से क्या हो गया, तेरी शादी हो गई, अब तू बाप को सलाम भी नहीं करता। कारी मुनाजिर ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए होंगे आपको अपनी निजाम में। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, सच हो तो तस्लीम करो, नहीं है तो खामोश बैठे रहो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा आपकी समाप्ति। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को पैसा की समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। यहाँ घर में बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहा, बेटी माँ से कलाम नहीं कर रही। शर्म आनी चाहिए, बदलो अपने आप। आशिक ने कहा फरिश्तों सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है, तुमने सुन्नत को तर्क कर दिया। किसी की मजाल है जो कब्र में इतनी जुर्रत कर ले। हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुना तो फरिश्ते भी हैरान, हम आ किसकी कब्र में गए? बोले चलो अगर बात नबी की सुन्नत है तो हम बाहर जाते दोबारा आएंगे। बाहर गए फरिश्ते, फिर सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब फरिश्ते अंदर आए। आने के बाद में फिर वही सवाल, मन रब्बो का बता तेरा रब कौन? मुफ्ती साहब तेरा रब कौन? फरमाने लगे हजरत बायजीद बुस्तामी फरिश्तों एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझकर मुझे सलाम किया, तो ये बताओ मुझे मोमिन समझा या काफिर समझा? तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझ के, मोमिन समझ के या काफिर समझ के? फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। तो फरमाने लगे अजीब बात है, मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, फिर ये भी पूछते हो रब कौन है? ऐ फरिश्तों, क्या कोई अल्लाह को माने बगैर क्या मोमिन हो सकता है? क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फरिश्तों तुमने मोमिन समझा तो ये तो तुम्हें पता लग गया ना मेरा रब कौन है, ये तो तुम जान गए ना मेरा रब कौन है। फरमाते अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह से मालूम करो या अल्लाह ये जवाब मिला है, मैं तो कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह मना कर दे, अल्लाह अगर मना कर दे कि बायजीद मेरा नहीं, तो तुम मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? किसकी मानोगे? फरिश्ते कहने लगे अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ऐ फरिश्तों जब अल्लाह की मानोगे
تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ نہ میرے رب سے معلوم کرو۔ اے مولا یہ بتا دے بایزید کیا تیرا بندہ ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے خود جواب مل جائے گا۔ یہ عاشق کا حال ہے۔ ایک یہاں عاشق دیوانہ بنا گھوم رہا ہے، مجنوں کا سا حال بنا رکھا ہے، جلسے میں تو آ کے نعرہ لگا کے کہتا ہے میں عاشق ہوں، مگر پھر جب اگلے دن گلی میں پوچھو تو کہتا ہے میں شبوں کا عاشق ہوں، کہتا ہے میں حبوں کا عاشق ہوں۔ اور پھر عاشقی میں اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا کہ جینڈر میں کنفیوژن ہونے لگا، سمجھ میں آگے سے کچھ ہے پیچھے سے کچھ ہے، لباس تقریباً اب ایک جیسے ہیں، حلیے تقریباً ایک جیسے ہیں، کانوں میں بندے مردوں کے، ناک میں نتھ مردوں کے، کانوں میں بندے پہن کے، بڑے بڑے بال، پیچھے سے دیکھ کے آدمی کنفیوز ہو جاتا یہ کون ہے، پیچھے سے دیکھ کے آدمی کنفیوز ہو جاتا۔ فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، حالات یہ ہے، عاشقوں کا طریقہ اور شیوا یہ نہیں ہوتا۔ عاشق جب کہتا ہے نا میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے محبوب سے، تو اس کی ہر ادا بتاتی ہے یہ اللہ کے محبوب کا دیوانہ ہے، اس کا چلنا پھرنا بتاتا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے یہ مدینے والے کا غلام ہے، اس کی ہر ادا بتاتی ہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام ہے، وہ جدھر جاتا ہے یہ اعلان کرتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عاشق بنو، نبی کے عاشق بنو، نفس پہ قابو کرو، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہے، گناہوں سے بچو، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں بتقاضے بشریت میرا مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔